ایسا آج کل بڑی بات چل رہی ہے کہ صاحب مجلس ہونی چاہیے تو کوئی فائدہ ہونا چاہیے اس کا، اور جناب علی جو ہے وہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، اگر مقصد نہیں تو بیکار ہے اور بغیر مقصد کی مجلس میں مت جاؤ۔ ایسا نہیں گرامی، یہ بات کلی طور پر اچھی ہے، صحیح ہے، میں انکار نہیں کرتا مقصد ہونا چاہیے، لیکن خدا کی قسم اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مجلس عزاء حسین کا مقصد عزا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بوتت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہم فرشیدہ پر آ کر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہمیں مولا حسین سے پیار ہے، ہم فرشیدہ پر آ کر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہمیں بیوی سے پیار ہے، اپنے بچوں سے پیار ہے، ہم آگے بتانا چاہتے ہیں۔ عزیزان یہ باقی رہنا چاہیے، یہ دلوں کے اندر رہنا چاہیے، رسمی مجلس نہیں۔ کس نے کہا رسمی مجلس نہیں؟ میں بہت ہی پیار سے سمجھانا چاہ رہا ہوں، میسج ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ آج ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے بطور خاص، میں کسی بھی فرد کی جو ہے وہ نکتہ چینی، سخن چینی یا مطلب جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھانا چاہ رہا ہوں کسی پر، لیکن سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آج ہم تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں بعض اوقات یہ کہتے ہوئے کہ ہم رسمی عزاداری کر رہے ہیں۔ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یار رسمی عزاداری کیوں؟ ہم رسمی عزاداری نہیں کرتے، ہم جناب علی بامقصد عزاداری کرتے ہیں۔ انہیں اس طرح کے الفاظ میں الجھایا جا رہا ہے۔ ایسا یاد رکھیے گا، جہاں رسم ہوتی ہے وہاں تاریخ باقی رہ جاتی ہے، اور یقین یعنی زن گرامی، آپ اہل بیت اطہار سے زیادہ، ہم اور آپ اہل بیت اطہار سے زیادہ سمجھدار نہیں ہو سکتے، ہم اور آپ اہل بیت اطہار سے زیادہ انٹلیکچوئل نہیں ہو سکتے۔ مزاج اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اندازہ ہوگا۔ 99% مقامات پر میں نے دیکھا ہے کہ اہل بیت کے ماننے والوں کا پروگرام ہوتا ہے، خوشی ہو غم ہو، ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، حدیث کے ساتھ پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی ہے؟ ہمارے شادیوں میں، منگنیوں میں، محفلوں میں، مجلسوں میں، میلاد میں، عزا میں، کہیں پر بھی ہو حدیث کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ حدیث کے ساتھ اگر آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک تاریخ کے واقعے کے، اہل بیت اطہار کی فضیلت کا ایک واقعہ۔ وہ واقعہ سارا یہ ہے، اگر اس کو ایک جملے میں خلاصہ کرو تو آیہ تطہیر کے نازل ہونے کا واقعہ۔ آسان الفاظ میں آیت تطہیر نازل ہوئی اہل بیت کی شان میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جناب جبریل آیت لے کر آئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس یہ آیت نازل ہوئی، سمپل سی بات تھی، لیکن اس آیت کے نازل ہونے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ اس طرح سے پیش آیا کہ اللہ کے رسول بیت سیدہ میں تشریف لائے، اور بیت سیدہ میں تشریف لانے کے بعد فرمایا کہ بیٹی، سلام کی بات جو ہے کہا، بیٹی مجھے جو ہے وہ ضعف محسوس ہو رہا ہے، کمزوری محسوس ہو رہی، تو آپ مجھے چادر اڑا دیں۔ بی بی کے گھر میں چادر یمانی تھی، بی بی نے وہ چادر یمانی پیغمبر کو اڑا دی، اللہ کے رسول چادر کے اندر چلے گئے۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک افراد آتے رہے، مولا حسن مجتبیٰ تشریف لائے، مولا حسین تشریف لائے، سرکار امیر المومنین تشریف لائے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ بی بی کو سلام کرتے تھے، جواب ملتا تھا، پھر بات کرتے تھے، ہمیں خوشبو آ رہی ہے اللہ کے رسول کے وجود مقدس کی۔ بیوی فرماتی تھی، ہاں میرے بابا، میرے آپ کے نانا یا مثلا بچوں سے چادر کے اندر موجود ہیں، سب آتے رہے، چادر کے اندر جمع ہوتے رہے، اور آخر میں جب پیغمبر بھی، جب مولا کائنات بھی چلے گئے، تو جناب زہرا نے جو ہے وہ ایک جملہ محسوس کیا کہ میں نہیں ہوں اس کے اندر، تو فرمایا کہ بابا مجھے اجازت دیتے میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں؟ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ فضیلت کا ایک نقطہ میرے ذہن میں آ گیا، میرا دل چاہتا ہے فضیلت کو سنتے جائیں گے، مقام ہے اہل بیت اطہار کا، یہ در ہے، دل چاہتا ہے کہ اپنی عقیدت پیش کی جائے۔ شہزادی نے جملہ استعمال کیا، فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ۔ حدیث قصہ کے الفاظ آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ ایسا نہیں گرامی، ایک بات یاد رکھیے گا، ہم جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے اجتماع۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اجتماع۔ ہم سب جمع ہو گئے، اجتماع نکلا ہے جمع ہونے سے، ہم سب یہاں پر آ کر جمع ہو گئے، تو دیٹ از کالڈ اجتماع۔ ہم چاہے 5 افراد ہوں، ہم جمع ہوتے ہیں، ہم چاہے 50 افراد ہوں، ہم جمع ہوتے ہیں، ہم چاہے 500 افراد ہوں، ہم جمع ہوتے ہیں۔ اور اگر جناب علی ایک پزل ہو، اگر مثال کے طور پر ایک تصویر، اس کے 4 ٹکڑے ہوں، اور ان چاروں ٹکڑوں کو ملا دیا جائے، تو اس کو اجتماع نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکمل کرنا۔ ایک تصویر تھی، اس کے 4 حصے تھے، ان چاروں ٹکڑوں کو جوڑ دیا، تو اس کو اجتماع نہیں کہیں گے اردو زبان کے اعتبار سے، کیا کہیں گے؟ مکمل ہونا۔ آپ ذرا غور تو کریں، شہزادی نے جملہ کیا استعمال کیا؟ جب شہزادی چادر کے اندر گئی تو عربی زبان کے اعتبار سے شہزادی فرما سکتی تھی فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا، جب ہمارا اجتماع مکمل ہو گیا۔ شہزادی نہیں فرماتی فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا، فرماتی فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا، ہم جب اندر جا کر مکمل ہو گئے۔
غور فرما رہے ہیں، یہ اجتماع نہیں ہو رہا، یہ ایک نور کے ٹکڑے تھے جو بکھرے ہوئے تھے، کبھی مولا کائنات کی صورت میں، حسن بن علی کی صورت میں، سید الشہداء کی صورت میں، فاطمہ زہرا کی صورت میں. جب یہ 5 جمع ہوتے ہیں تو اجتماع نہیں ہوتا، اکتمال ہوا کرتا ہے. سلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. فلما اکتملنا جميعا، جب ہم مکمل ہو گئے. اب جب مکمل ہو گئے تو مجھے نہیں پتا آپ کو کتنا اچھا لگا، آپ نے تو نعرہ بھی نہیں لگا، ایسے سلوات پڑھ لی، لیکن جب ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ اللہ کو اتنا پسند آیا جمع ہونا کہ آئے یقین تو بعد میں پروردگار نے اہل بیت کے فضائل پڑھنا شروع کر دیے. بی بی بتا رہی ہے کہ فاطمہ زہرا کون ہے. تم سمجھتے ہو کہ فاطمہ زہرا چادر کے نیچے چلے گی تو اسے کچھ نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جیسے ہی چادر کے اندر گئی، بی بی کی نگاہوں سے سارے پردے ہٹے اور بی بی نے زمین پہ رہتے ہوئے عرش کے بارے میں خبر دینا شروع کی. ادھر ہم جمع ہوئے، ادھر پروردگار نے فضائل پڑھنا شروع کی. اور شہزادی بتا رہی ہیں، جو دیکھ رہی ہے وہ بتا رہی ہے، یعنی یہ بتا رہی ہے کہ فاطمہ زہرا ہے کیا اور فاطمہ زہرا کی نگاہیں کہاں تک ہیں. جیسے جمع ہوئے پروردگار نے فضائل پڑھنا شروع کیے. کیا پڑھنا شروع کیے؟ یا ملائکتی ویا سکان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. نعرہ سلوات. ایسا نگرامی بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہم جذباتی ہو جاتے ہیں اہل بیت اطہار کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے. آپ یقین جانے ایسا نہیں ہے. میرے سامنے مجھے اندازہ ہے سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، اور اب ہم جس دور کے اندر جی رہے ہیں اس کے اندر یہ باتیں کرنا، سمجھنا، سمجھانا بڑا آسان ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیے، میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں. سپوز if you are a billionaire، اگر آپ جناب علی $1 بلین کے مالک ہیں مثال کے طور پر، اور آپ کی جیب سے $1 کا نوٹ گر جائے، سنگل 1 اس سے کیا حیثیت ہے؟ 1 بلین کے سامنے کوئی حیثیت ہے اس کی؟ $1 کی کوئی حیثیت ہے؟ واقعاً کچھ حیثیت نہیں ہے. آپ ہنسیں گے کہ 1 بلین کے سامنے ایک نوٹ کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیے، آپ نے سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، مثال کے طور پر دوسرے مقامات پر وہ والی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ نہیں دیکھی ہیں، جہاں پر آپ جناب علی جو ہے وہ ایک کیمرہ رکھتے ہیں کسی مثال کے طور پر گھر کے اوپر، پھر اس کو جناب علی زوم آؤٹ کرنا شروع کرتے ہیں. آپ جب زوم آؤٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو جناب علی جو گھر نظر آ رہا تھا وہ پورا محلہ نظر آنے لگتا ہے، پھر محلے سے جناب علی جو ہے وہ شہر نظر آنے لگتا ہے، پھر شہر سے جو ہے ملک نظر آنے لگتا ہے، پھر ملک سے جناب علی جو ہے وہ گلوب نظر آنے لگتا ہے، زمین نظر آنے لگتی ہے، اور آپ کے صاحب یہ ارض ہو گئی پوری پلانٹ ارتھ. پھر جناب علی مزید زوم ان ہوتا ہے تو آپ پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ سن نظر آتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اس سورج کے مقابلے میں تمہاری دنیا کی حیثیت کتنی ہے. بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پر آ کر؟ نہیں ختم ہوتی. مزید جاتی ہے بات آگے، پھر کہتے ہیں جناب دیکھو ہم اتنا آگے چلے گئے کہ زمین ایک ڈاٹ کے برابر رہ گئی. پھر مزید بات آگے بڑھتی ہے تو سورج چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے، پھر سورج ڈاٹ کے برابر رہ جاتا ہے، پھر وہ ملکی وے کی بات آتی ہے اور گیلیکسیز کی بات آتی ہے. پتہ نہیں کہاں تک آپ جاتے ہیں. 400 بدن جو ہے وہ پتہ نہیں لائٹ مائلز اور لائٹ ایئرز اور پتہ نہیں 500 لائٹ ایئرز اور 600 لائٹ ایئرز. الٹیمیٹلی آپ کو جناب علی صرف گیلیکسی نظر آتی ہوتی ہے. وہ زمین آپ کو ایک نقطہ بھی نظر نہیں آتا. 1 سیکنڈ کے لیے اس پوری گیلیکسی کے مالک بن کر سوچیں کہ وہ زمین جو ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اس مالک کے لیے. آپ ذرا غور کریں اس پلینٹ ارتھ کی حیثیت کیا ہے. میرے رب کو چھوڑیں، یہ پلینٹ ارتھ بھی اگر ہم یونیورسل اس کو دیکھنے کی کوشش کریں، اٹس نتھنگ مور دین اے ڈاٹ. وہ جو کائنات کا مالک ہے نا جانے گرامی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ڈاٹ ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس کا وجود بھی ہے کہ نہیں ہے. لہٰذا پروردگار اس زمین کی بات نہیں کر رہا. کبھی پروردگار کے مزاج کو پروردگار کے انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں. انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ. میں نے جو بنایا ہے ان کی محبت میں بنایا ہے. تم ہوتے کون ہو مجھے
مجھے سمجھانے اور سکھانے والے کہ مجھے کس کے لیے بنانا اور کس کے لیے نہیں بنانا، کیوں بنانا اور کیوں نہیں بنانا، میں ساری کائنات حسین ابن علی پہ قربان کر دوں، تم ہوتے کون ہو میری اختیارات پر پابندی لگانے والے؟ عزیزان گرامی ہو کہ دنیا کے اندر لگے ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں، کائنات روتی ہے حسین ابن علی کے لیے. خدا کی قسم یہ عشق ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. مجھے ایمانداری سے بتائیے امام حسین کی شہادت کے بعد سارے مسائل جناب آدم کیوں روئے؟ جناب آدم نے کیوں کے لیے فرمایا؟ عجیب بات ہے، صدیاں گزر گئی جناب آدم کی دعا قبول نہیں ہو رہی. جبرائیل سے کہتے ہیں جبرائیل ذرا مجھے بتاؤ میں کیا کروں میری دعا قبول ہو جائے، خدا میری توبہ قبول کر لے. جبرائیل نے کہا اچھا آپ دعا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بحق محمد وانت المحمود. جناب آدم نے کہا بحق محمد وانت المحمود. کہا اچھا اے آدم پڑھیں وبحق علی وانت الاعلی. جناب آدم نے پھر دہرایا وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات. پھر دہرایا وبحق الحسن وانت المحسن. پھر دہرایا. جیسے کہا نا جناب جبرائیل نے وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. آدم نے کہنا شروع کیا، گلے میں پھندا لگا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اپنی دعا کو بھول گئے. جبرائیل حسین ہے کون؟ کیا سمجھتے ہیں حسین ابن علی کو؟ کیا سمجھتے ہیں حسین ابن علی کو؟ عشق خدا کی قسم کچھ نہیں اس کے علاوہ. اب یہ حدیث قصہ ہے، کہاں پہنچانا تھا کہاں پہنچ گئے. اچھا سے مکمل ہو گئی، پیغمبر اللہ نے فضائل پڑھ دیے اہل بیت اطہار کے. جناب جبرائیل نے سوال پوچھا، عجیب ہے، پتہ نہیں اب یہ باتیں عشق ہے تو عشق ہے تو ٹھیک ہے اسی طرح سے. اب آپ بھی سن رہے ہیں، ورنہ میرا خیال تھا میں جلدی آدھے گھنٹے میں واقعی ختم کر دوں گا، اس لیے کہ میرے دل چاہ رہا تھا کہ حرم میں گزارے آپ بھی ہم بھی، لیکن پڑھنے دیں مجھے. اللہ نے فضائل پڑھے. جناب جبرائیل نے سوال پوچھ لیا، یا رب ومن تحت الکسا، یہ ہے کون جن کے اتنے بڑے فضائل پڑھے جا رہے ہیں؟ مجھے ایمانداری سے بتائیے جبرائیل نہیں جانتے تھے. اچھا علماء نے مختلف، دیکھیں ہر ایک کا اپنا ایک ظرف ہے، ہر ایک کا اپنا ایک فہم ہے. ہم نے اساتذہ کے پاس زانو طے کیے، کچھ ہماری سمجھ میں آیا وہ بھی ہم بتا دیتے ہیں، لیکن اگر ہم بتا دیں واقعی ہماری سب کی سوچ لمیٹڈ ہے. اہل بیت اطہار کی فضائل ان لمیٹڈ ہیں، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. اپنے ذہن میں جو آتا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. اب علماء نے طلاب نے مختلف مفکرین نے مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ نے یہ کیوں کہا ہم فاطمہ تو وہ ابوہا. بھئی پیغمبر کا نام آنا چاہیے تھا کہ بھئی محمد ہے، ان کی بیٹی ہے، ان کے داماد ہیں، ان کے نواسے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا تھا. مولا کائنات کا نام آ جاتا. یہ فاطمہ زہرا کا نام کیوں لیا گیا؟ ہم فاطمہ تو وہ ابوہا و بعلوہا و بنوہا، یہ جملہ پڑھتا ہے نا تذکرہ کے اندر، کیوں کہا گیا؟ یہ میرے ذہن میں خیال ہے، اساتذہ سے پوچھا، انہوں نے تائید کی کہ ہائی بیٹا کہا جا سکتا ہے، لہٰذا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اس وقت جو بات ہو رہی تھی وہ کسی چیز کی بات نہیں ہو رہی تھی، نہ وہ نبوت کی بات ہو رہی تھی، نہ وہ امامت کی بات ہو رہی تھی، نہ وہ جنت و جہنم کی کسی چیز کی بات نہیں ہو رہی تھی. اس وقت جو بات ہو رہی تھی وہ خالصتاً طہارت کی بات ہو رہی تھی. اگر نبوت کی بات ہوتی تو پیغمبر کو مرکز بنایا جاتا، اگر ولایت کی بات ہوتی علی بن ابی طالب کو جو ہے وہ مرکز بنایا جاتا. بات طہارت کی تھی، اور یاد رکھنا طہارتوں کا مرکز فاطمہ زہرا کے ساتھ کے سوا کوئی نہیں ہے. ورنہ پیغمبر کو جبرائیل علماء نے کہا ہے نا کہ صاحب بات یہ کہ فاطمہ زہرا کو عرش میں زیادہ جانا جاتا تھا، ایسا نہیں ہے. پیغمبر کو عرش میں زیادہ جانا جاتا تھا. پیغمبر اکرم معراج کی بلندیوں پر جا کر آئے تو سب کچھ کر کے آئے تھے. مقام تھا، بات جاننے کی نہیں ہے. بات یہ کہ اس وقت بات ہو رہی ہے طہارت کی. جب طہارت کی بات ہو رہی ہے تو مرکز طہارت سے تعارف کروایا جائے گا. یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں. یاد رکھنا دنیا میں جتنی طہارت ہے ان کا مرکز فاطمہ زہرا کے ساتھ ہے. اچھا بات آگے بڑھی. آیت جناب جبرائیل بھی تشریف لے کر آ گئے، آیت بھی سنا دی، پیغمبر کی ساری دعائیں بھی آ گئیں. اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی. میں اس میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. جب سارے کے سارے معاملات مکمل ہو گئے، سارا واقعہ مکمل ہو گیا، اب مولا کائنات نے ایک سوال پوچھا. بس یہ تک لانا چاہ رہا تھا. مولا کائنات نے ایک سوال پوچھا اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند اللہ.
اے حبیب خدا، اے اللہ کے رسول، ذرا اتنا فرمائیے کہ یہ جو ہم جمع ہوئے اس چادر کے نیچے، یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، جو آیت تطہیر نازل ہوئی، اس واقعے کی فضیلت کیا ہے؟ مال جلوس نہاد تحت الکساء، اس چادر کی کیا ہمارا جمع ہونا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ عند اللہ، من الفضل عند اللہ، اللہ کی نزدیک کیا فضیلت ہے؟ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم نے اس سوال کے جواب میں جملہ ارشاد فرمایا. سوال پوچھنے والا ہے علی بن ابی طالب، جواب دینے والے ہیں پیغمبر اکرم. مجھے ایمانداری سے بتائیے قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ 2 قسمیں کھائی پیغمبر اکرم نے، اور جواب میں مولا کائنات نے بھی تقریباً 2 قسمیں کھائی. یہ ایک قسم کھائی. پیغمبر نے جواب میں فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا، اس رات کی قسم جس نے مجھے مبعوث میں نبوت کیا، واصطفانی بالرسالۃ نجیہ، اس ذات کی قسم جس نے مجھے مصطفیٰ بنایا. قسم کھا کے بات کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں پیغمبر کو معلوم تھا ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو شک کریں گے، اس لیے کہ نہ بولنے والے کو شک تھا، نہ وہاں پر سننے والے کو شک تھا. والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیہ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا. یہ روایت جہاں بھی پڑھی جائے گی، اگر وہاں پر ہمارے کچھ شیعہ بیٹھے ہوں گے اور کچھ محب بیٹھے ہوں گے تو یہ نہیں پڑھی جائے گی، مگر اس کے 3 نتائج سامنے آئیں گے. کیا نتائج سامنے آئیں گے؟ الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بهم الملائکہ واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا. ہے ایسے ہم نے کہ نہیں حدیث کے ساتھ الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بهم الملائکہ واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا. جہاں بھی یہ حدیث دہرائی جائے گی، جہاں پر بھی قصہ پڑھا جائے گا، جہاں پر بھی یہ داستان سنائی جائے گی، جہاں پر یہ واقعہ پڑھا جائے گا، اس کو آپ انگریزی میں اسٹوری کہیں، اردو میں واقعہ کہیں، فارسی میں داستان کہیں، عربی میں حدیث کہیں، بات ایک ہی ہے. انگریزی میں آپ کہہ لیں صاحب اسٹوری آف دا، پتہ نہیں آپ چادر کو کیا کہیں گے، شیٹ، آپ کہیں اسٹوری آف دا شیٹ. حدیث کا ترجمہ یہی ہے، چادر کی کہانی، داستان چادر، کچھ بھی کہیں. جہاں یہ داستان، یہ کہانی، یہ اسٹوری سنائی جائے گی، پیغمبر فرماتے ہیں 3 نتائج نکل کے آئیں گے. پہلا نتیجہ یہ ہوگا نزلت علیہم الرحمہ، جہاں یہ پڑھا جائے گا وہاں رحمت الہی نازل ہونا شروع ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں فائدہ کیا ہے؟ بابا اسے پڑھ دو، عربی سمجھ میں بھی نہ آئے، رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے، اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے، اس سے بڑھ کر تمہیں اور کیا فائدہ چاہیے؟ وحفت بہم الملائکہ، جہاں پر حدیث پڑھی جائے گی وہاں ملائکہ ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے، رحمت نازل ہوگی. حفت بہم الملائکہ، ملائکہ ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے. واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، اور یہ ملائکہ اس وقت تک استغفار کرتے رہیں گے جب تک یہ اٹھ کر ڈسپرس نہیں ہو جاتے، متفرق نہیں ہو جاتے، اپنے اپنے گھروں کو نہیں چلے جاتے. یعنی ہم نے تو 15 منٹ کی دیسی قصہ پڑھ دی، اس کے بعد ہم لگے کھانے میں، پینے میں، باتیں کرنے میں، گپ شپ کرنے میں وغیرہ جو بھی کرنے میں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ملائکہ نوکری پہ لگے ہوئے ہیں. اِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، جب تک کہ کھڑے نہیں ہو جائیں گے، ڈسپرس نہیں ہو جائیں گے، ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. مجھے ایمانداری سے بتائیے، وہ مولا کائنات تو سمجھدار تھے نا؟ چلے میں آپ سمجھدار نہیں، تو مولا کائنات کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ حدیث کے ساتھ رسم بن جائے گی. کیا بات، کیا بات غور فرما رہے ہیں یا رسول اللہ، جو آپ فرما رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رسم بن جائے گی. اور واقعہ بنی. مجھے بتائیے تاریخ اسلام میں اہل بیت اتحاد کی فضیلت کے کتنے واقعات ہیں؟ غدیر کا واقعہ فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ مباہلہ کا واقعہ فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ خیبر کی داستان فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ احد کا میدان فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ ہجرت کی رات فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ دعوت ذو العشیرہ فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ شہزادی کی شادی فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ ائمہ طاہرین کی ولادت فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ کعبہ کا پھٹنا فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ ساری فضیلتیں. کیا ہر مجلس میں ساری فضیلتیں سنائی جاتی ہیں؟ بڑے سے بڑا خطیب لے کر آ جائیے، کوئی غدیر پڑھ رہا ہوگا تو خیبر نہیں پڑھے گا، خیبر پڑھ رہا ہوگا تو احد کا موقع نہیں ملے گا، احد کی بات کرے گا تو مباہلہ نہیں پڑھ سکے گا، مباہلہ پڑھے گا تو خندق نہیں پڑھ سکے گا، خندق پڑھنا چاہے گا تو شب ہجرت نہیں پڑھ سکے گا. یہی ہوتا ہے نا. لیکن کچھ پڑھا جائے کہ نہ پڑھا جائے، خوشی ہو کہ غم ہو، حدیث کے ساتھ بنی کہ نہیں بنی؟ اب حدیث کے ساتھ غم سے مخصوص رہی.
نہ خوشی سے مخصوص رہی، نہ عاشورہ سے مخصوص رہی، نہ اربعین سے مخصوص رہی، نہ شب قدر سے مخصوص رہی، نہ عید سے مخصوص رہی، کوئی سا بھی اوکیشن ہو، بچے کی برتھ ڈے ہو تب بھی ہمارے آدھے غذا پڑی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے لالچ ہی ایسا دیا ہے۔ تو ذرا گرامی، اگر میں لالچی ہوں تو اس میں قصور کس کا ہے آپ کو معلوم ہے؟ میں بہت نزدیک ہو کر عرض کر رہا ہوں، بس تدبر کیجیے گا، اگر میں لالچی ہوں تو مجھے لالچی بنانے والی ذات پیغمبر اکرم کی ذات ہے۔ اگر کچھ کہنا ہے تو مجھے مت کہو جا کر وہاں پر اعتراض کرو، یا رسول اللہ آپ نے ایسا کام کیا کہ ساری امت پیشیوں لالچی بن کر خوشی اور غم کے موقع میں حضرت کے ساتھ تذکرہ کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول شاید جواب دیں گے کہ میں چاہتا ہی یہی تھا، اس لیے کہ جیسے اللہ کے رسول نے جواب مکمل کیا، میں تو کیا بولوں گا، آپ تو کیا بولیں گے، دنیا کا پڑھا لکھا شیعہ تو کیا بولے گا؟ کائنات کے علی ابن ابی طالب نے کہا اذن واللہ فزنا، اے اللہ کے رسول ہم خدا، اچھا مولا کائنات بھی قسم کھا کے بات کر رہے ہیں، واللہ خدا کی قسم فزنا وسعدنا، اے اللہ کے رسول ہم کامیاب ہو گئے۔ کون کامیاب ہو گئے؟ جو پنڈت بیٹھے ہوئے، فزنا وسعدنا، اے اللہ کے رسول مولا کائنات فرماتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، ہم دنیا میں سعادت مند ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ شِيعَتُنَا فَازُوا وَسُعِدُوا، نہ فقط ہم کامیاب ہو گئے، ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے، ہمارے شیعہ بھی سعادت مند ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ ورب الکعبہ، پھر قسم کھا رہے ہیں، اور دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، آخرت میں بھی کامیاب ہوئے، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہوئے۔ عزیزان گرامی، یہ رسم اگر بنی ہے تو اہل بیت نے بنائی ہے، اگر برا لگتا ہے تو اہل بیت پر انگلی اٹھائے، وہ اس رسم کو زندہ رہنا تھے۔